کہ تھوک سے آپ جو ہیں اپنے جلد پر جو دانے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب سوچنا بھی یہی ہے، پوچھنا بھی یہی ہے اور تحقیق بھی کرنی کہ جلد کے اوپر جب تھوک لگائی جاتی ہے تو جو تھوک ہے وہ اتنی بیکٹیریل فری ہے یا اینٹی سیپٹک ہے جس سے دانے ختم ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اور یہ جو مسائل ہیں یہ بچیوں سے شروع ہوتے ہیں اور خواتین ہر عمر میں جو ان کو دانوں کا جو ایک پورا دور چڑھتا ہے، یا تو ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں یا تو مختلف قسم کی ٹینشن ہوتی ہے یا مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جلد جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا حل کیا ہے؟ حل کیسے تلاش کریں اور کیا کرنا ضروری ہے؟ کوئی ریمیڈیز لینا ضروری ہے یا واقعی جو ہے تھوک جو ہے وہ اتنی اینٹی سیپٹک ہے جس سے جو ہماری سکن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، نہ صرف بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ریوجنیٹ ہو سکتی ہے؟ تو اتنے اسٹیٹک پروسیجرز کی کیا ضرورت ہے اگر تھوک جو ہے وہ اتنی اینٹی بیکٹیریل ہے کہ ڈاکٹرز کا رخ کیوں کریں؟ ہم لوگ کیوں اسکن اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں؟ ہم اپنے تھوک کے ذریعے جو ہے اپنی اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اسکن اسپیشلسٹ، اسکن ایکسپرٹ، ایستھیٹک ایکسپرٹ ڈاکٹر عریج خالد، جن کی یہ ویڈیو جو ہے وہ ملینز میں گئی ہے، اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ویڈیو جو ملین میں گئی ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر عریج۔ بس آج ہم تھوک کا تھوک اور پانی کا پانی کریں گے، یعنی کہ سب کچھ تھوکو تھوک ہو گیا۔ مطلب خیر میرا وہاں پہ بھی ریئیکشن بڑا عجیب تھا کیونکہ میرے لیے انفارمیشن بہت نئی تھی، اور اس کے بعد پھر کافی اینٹی سیپٹک کمپنی سے رابطہ کیا کہ جی آپ تھوک کٹھی کر کے دے رہی ہیں ہمیں، کیونکہ ہم تو ویسے تو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا آپ فیس واشز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے، پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن صرف آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جس نے منہ پہ تھوک لگائی ہو، آپ کو پتا میں نے تھوک لگائی ہے میرے گلے میں لیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم بس تھوکوں پہ آگے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ہم ہر چیز تھوکوں سے کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ مطلب آپ کی اپنی سکن ہے، آئی تھنک تھوک پھینکنے سے بھی کسی کی سکن ٹھیک ہو سکتی ہے، اکثر لوگ تھوک پھینکتے بات کرتے وقت۔ اگر آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے تو آپ کی تھوک زیادہ قیمتی ہے، اور اگر آپ کے معدے میں مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کی کیونکہ تھوک زیادہ ایسیڈک ہوگی تو وہ اور زیادہ قیمتی ہے، اور زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ تو اگر اب آپ کو جس سے پیار ہے نا اس کے منہ پہ تھوک لگا دیں۔ پہلے ہمیں جس پہ غصہ ہوتا تھا نا ہم اس کو تھوک لگاتے تھے، اب ہمیں جس پہ پیار ہے نا آپ نے اس کو تھوک لگا دینی ہے۔ لٹرلی ڈاکٹر عریج، میں واقعی ایک دم سے جب میں نے ویڈیو بھی دیکھی نا میں حیران ہوگی، میں نے کہا ڈاکٹر عریج کین سے سچ تھنگز؟ میں نے نہیں وہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے ایکسپریشنز پہ انہوں نے کیمرہ ڈالا ہی نہیں، I was like مطلب آپ نے کہا تھا کہ میں پروسیجر میں تھوک لگا کے ایک پروسیجر کرتی ہوں؟ نہیں بالکل نہیں، قسم سے نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی، مطلب اتنا پڑھنا اور اس کے بعد اینڈ پہ بات تھوک پہ ختم ہونی، تو مطلب ہم اپنی ڈگریز کے ساتھ بھی یہ نہ لکھتے ہیں تھوک اسپیشلسٹ، نہیں دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے، اگر اللہ نے آپ کے منہ کے اندر رکھی ہے تو وہ اندر کے لیے ہے، اس کو باہر لگا کے نہیں پھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیونکہ انزائمز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی وہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ایسیڈک ہوتے ہیں نیچر میں، اس کی وجہ سے آپ کو ایک سپریشن نظر آ سکتی ہے، کیونکہ دانے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے بات کی کہ ہارمونل امبیلنس ہے، ہارمونل امبیلنس کو تھوک کیسے ٹھیک کرے گی؟ بھی نہیں، میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے میڈیکل کے ساتھ، سٹل آپ مجھے بتائیں کوئی لاجک بنتی ہے ہارمون امبیلنس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کاز پہلے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس جب بھی پیشنٹ آتے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا آدھا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی کاز کا پتہ چل جائے، انٹرنل ایشوز، یس، آپ کی وجہ کیا ہے اس مسئلے کے ہونے کی۔ یہ خالی تھوکیں لگا لگا کے آپ وقت نہیں گزار سکتے ہیں، ہاں بعض وقت کچھ چیزیں کو ریلیٹ ہو جاتی ہیں کہ اچھا آپ کو لگا کہ آپ نے یہ لگایا، اور کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا وہ ہارمونل امبیلنس کا ٹائم وہ آپ کا گزر گیا تو آپ کو لگا شاید یہ تھوک نہ ٹھیک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، دانے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹین ایج سے شروع ہوتے ہیں اور ایک نیچرل پروسیس ہے، کیونکہ پیوبرٹی میں بچیاں جاری ہوتی ہیں اور بڑی ایج تک رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی اسکن پرون ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی سنا گیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جائے دانوں میں تب دانے چلے جاتے ہیں، تھوک کا انکشاف ہوا، باتوں کو کیا سیکنڈ کرتی ہیں؟ اور جو لیڈیز ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے لیے ہم نے اسپیشل سیگمنٹ کیا ہے ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ شو پالش بھی کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو آپ جس فرائی پین میں آپ پکوڑے تلتے ہیں نا اس کے بعد وہ گرم گرم ہی آپ نے ان دانوں پہ لگا لینا ہے،
ٹھیک ہے. آپ نے اگر پورا منتجن منانا ہے تو پھر آپ پورا ہی بیڑا غرق کریں. دیکھیں آپ اس طرح کی چیزیں جب کرتے ہیں کوئی رسپانسبل نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے نیٹ سے اٹھا کے ایک چیز کر لی, اس کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہوگا, کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ ایک بندے نے ویوز لینے ہیں, وہ کچھ بھی وہاں پر رکھ دے گا, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں وہاں پر کچھ بھی ڈال دوں, کوئی مجھے نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, اب میں اگر یہ کہوں کہ جناب جی مطلب کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے, اب کہ فلانے ملک نے جی ایٹمی دھماکہ کر دیا تھوک سے, ٹھیک ہے, کون اس کو کرے گا بھائی, چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. بات یہ کہ آپ کی اپنی جلد ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کا اپنا پروفائل ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اتنا سستے میں لینا کیوں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی وقت گزر جائے گا, نشان زیادہ ہو جائے گا, چلے آپ نے تھوک سے دانے ٹھیک کر لیے کچھ سال 2 سال لگا کے, جو وہ کھڈے اور دانے بن گئے, اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, وہ کیسے تھوک سے ٹھیک کریں گے. تو اس طرح کے شارٹ کٹس پہ جانا نہیں چاہیے, میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں. دیکھیں اگر ڈاکٹر کی اسٹڈیز, یا ایون میں نے اس کے بعد اس پہ سائنٹیفک اسٹڈیز نکالنے کی کوشش کی, کیونکہ جب یہ بات ہوئی تو میرے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ آپ نے اگر بات پوچھی ہے تو ہمارے پاس آنے والے ہر تقریباً پیشنٹ جس کو ایکنی کا ایشو تھا اس نے پوچھی. آپ شو میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, اور ویورز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ کہ ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں, تو اس میں پھر میں نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ریسرچ کی, لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی سائنٹیفک اسٹڈی موجود نہیں ہے. اس میں صرف کہیں پر ہمیں یہ ملا کہ دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی, کیونکہ اس کے اندر انزائمز ہیں تو وہ ٹیمپریرلی کوئی تھوڑی سی سپریس ہو جائے. یس, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ از ناٹ اے سولوشن, بٹ اسٹل وہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ریناؤنڈ کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نہیں پبلشڈ پیپر ہے, تو اس لیے ہم اس پہ بالکل اس کو سیکنڈ نہیں کر سکتے. کوئی ایسی ریمیڈی بھی نہیں آپ نے سنی کبھی؟ میں نے تو نہیں سنی ہے, پتہ نہیں میرے بزرگوں کا شاید تھوکوں کے ساتھ تعلق نہیں رہا, مطلب آئی ڈونٹ نو, مطلب میں نے نہیں کبھی سنی کہ مطلب تھوکوں کے ساتھ. اب یہ مطلب میرے لیے تو دس از ریئلی ڈسکسٹنگ, مطلب میں تو مطلب سوچ بھی نہیں سکتی, اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے مل رہے ہو. مطلب یہاں تو وہی بات ہے, میرے خیال میں یہاں آپ کے دانے جائیں گے یا آپ کی عزت جائے گی, ایک چیز تو جائے گی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ویسے اگر ہم بات کریں آن اے پروفیشنل گراؤنڈ, تو ایکنی پرون اسکن کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہی کہ ہم نے اسپیشلی یہ سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے اسکن کے حوالے سے, اسکن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اچھا, اگر آپ دیکھیں اس کی کمپیریزن میں جا رہے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے خود سے کچھ ٹرائی کرنا ہے, تو بنزائل پر آکسائڈ از اے ویری گڈ آپشن. ٹھیک ہے, آن دا کاؤنٹر اویلیبل ہے, کسی بھی آپ کمپنی کے نام سے لے سکتے ہیں, بنزائل پر آکسائڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے وہاں پر جتنی بھی ایکنی ہے اس کو سپریس کر سکتی ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کی کاز کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے ہارمونس کی وجہ سے ہے, آپ کی بیسکلی اسٹریس کی وجہ سے ہے, آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے ہے, آپ کے ویٹ گین یا ویٹ لاس کی وجہ سے.